السلام علیکم۔ انسان کے دماغ میں سب سے پہلی جو بات آتی ہے وہ آتی ہے فائدہ، اور جب فائدے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلا لفظ آتا ہے پیسہ۔ پیسہ کمانے کی بات یا پیسہ بچانے کی بات، اور یہ ایک ایسا فینومینا ہے جو کبھی سمجھ آتا ہے اور کبھی نہیں سمجھ آتا، اور جب کبھی سمجھ آتا ہے تو بعض اوقات یہ سب کچھ الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہمارے ایک وینڈر جن کا اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام، اپنا پلازا، اتنا بڑا گھر، اور گھر میں ہر فرد کے لیے الگ الگ گاڑی، اتنی شاندار زندگی۔ ان کا بیٹا میرے پاس ہمارے دفتر میں آتا تھا اپنی پیمنٹ کے لیے، اپنے چیک کے لیے، اور جب آتا مجھے بھی ملتا، اور بڑی دوستی سی تھی ہمارے درمیان۔ ایک دفعہ اس نے مجھے کال کیا، مجھے کہنے لگا کہ ماجد صاحب آپ فلاں اسکول کے ریجنل ڈائریکٹر کو جانتے ہیں؟ وہ اسکول پوری دنیا میں پھیلا، بہت بڑا، شاندار۔ تو میں نے کہا ہاں دوست ہے میرے، بتاؤ کو کام ہے تو کہنے لگا کہ انہی کے ایک کیمپس میں میرے بچے پڑھتے ہیں۔ تو میں نے ان کی پرنسپل سے بات کی تھی کہ مجھے فیس میں کوئی ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں، تو وہ کہنے لگی کہ یہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے۔ تو جب میں نے زیادہ انسسٹ کیا تو کہنے لگی کہ آپ ہمارے ریجنل ڈائریکٹر سے ملیں، وہ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کا ان کے ساتھ کام ہے تو آپ کے جاننے والے ہوں گے شاید۔ تو میں نے کہا ہاں۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم اس طرح کرو، کل تم آؤ میرے پاس، ایک تو میں تمہاری پیمنٹ کا چیک بنواؤں گا، اور دوسرا پھر ہم یہ بات دوبارہ کریں گے جو تم نے ابھی مجھے کہی ہے۔ تو اگلے دن وہ لڑکا آ گیا، وہ آیا تو میں نے اسے پوچھا کہ تم ڈسکاؤنٹ کیوں کروانا چاہتے ہو فیس میں؟ تو کہنے لگا کہ جی بچت جہاں سے بھی ہو سکے انسان کو کرنی چاہیے۔ تو میں نے اسے یہ کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا شاندار رکھا ہوا ہے، اتنا شاندار، ایسا نصیب کس کا ہوگا آج جیسا تمہارا ہے، اور اس نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہوا ہے، اور ساتھ یہ ہیں اس نے تمہیں اپنی ساری دنیا کی سب سے بڑی نعمت، رحمت، تمہیں بچے اور قابل بھی بنایا، تو تم کیوں ان کی فیس میں ڈسکاؤنٹ کروانا چاہتے ہو؟ جو اس نے تمہیں پیسے پہلے ہی دے دیے ہیں ان کی فیس کے، تم اسی میں سے کیوں نہیں دینا چاہتے؟ تو وہ خاموش سا ہو گیا۔ تو میں نے کہا ایک بات مجھے بتاؤ، میں اول تو یہ کہ میں تمہیں اس کام کے لیے کبھی انہیں نہیں کہوں گا، ان کے نہ ریجنل ڈائریکٹر کو نہ کسی اسکول کو، کہ تمہیں وہ ڈسکاؤنٹ دیں، اور فرض کرو میں انہیں کال نہیں کرتا ہوں، تمہیں ساتھ لے کے چلا جاتا ہوں کہ جی انہیں کہتا ہوں جی ڈسکاؤنٹ کریں فیس میں، وہ کہتے ہیں ماجد صاحب ضرور کر دیتے ہیں، ابھی کر دیتا ہوں میں، اور انہیں کہیں کہ ایک درخواست لکھ دیں، تو کیا لکھو گے اس میں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس لائق نہیں بنایا کہ تم اپنے بچوں کی فیس دے سکو؟ اور کیا لکھیں گے ہم لوگ؟ نہیں لکھیں گے کبھی بھی۔ تو میں کہتا ہوں نہیں جی نہیں، آپ کے چکروں میں پڑھنے لگے ہیں، آپ درخواست لکھانے لگے ہیں، کوئی اور طریقہ بتائیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی اور بھی ایک طریقہ ہے میرے پاس۔ بتائیں جی۔ وہ یہ کہ میرے پاس ڈونرز کی ایک لسٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو، ماں باپ ایسے ہوں جو اپنے بچوں کی فیس نہ دے سکیں، ڈیزرونگ ہوں، تو ہم ڈونیشن دے دیں گے، ڈونیٹ کر دیں گے، ہم ان کی جگہ پر فیس دے دیں گے۔ تو کیا ہم اس آپشن پہ جانا چاہیں گے؟ اور اگر کوئی اس آپشن پہ چلا جائے تو ہو سکتا ہے انہیں کو کوئی دوست ڈونر نکل آئے، ان کے کچھ رشتہ دار ڈونر نکل آئے، یا اسی کمپنی کے کوئی ملازم ان سے نیچے والے رینک کے نکل آئے۔ وہ کہہ سکتا ہے، کیونکہ دل تو اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ دیا ہے، ایک جیسا تو نہیں دیا۔ تو میں نے اسے کہا دیکھو تم میرے بچے ہو، تم میرے بچوں کے برابر ہو، زندگی میں یہ کام نہ کرنا، اپنے بچوں کو خود اپنی کمائی سے پڑھاؤ اور ان کی فیس پوری اور وقت پر دو، اور بہت اچھا تو یہ ہو کہ تم جاؤ ان کے پاس، ریجنل ڈائریکٹر کے پاس، انہیں کہو کہ جی مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا رکھا ہوا ہے، اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو ڈیزرونگ ہے تو مجھے بتائیے، میں اس کے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس کے آنکھیں نم سی ہو گئیں،
تو مجھے کہنے لگا کہ سر میں تو کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں تھا اور مجھے کبھی کسی نے اس طرح سمجھایا بھی نہیں ہے. تو یہ کہہ کے خاموش ہو گیا. پھر انہی نم آنکھوں کے ساتھ وہ اٹھا اور اٹھ کے کہنے لگا کہ میں دوبارہ آؤں گا, اور دروازے کی طرف چل دیا. اور میں اسے بلایا, میں نے سنو سنو ادھر تو آؤ, اور میں اسے بلاتا ہی رہ گیا, پکارتا ہی رہ گیا. وہ نہیں پڑھتا, وہ چلا گیا. مجھے بہت افسوس ہوا کہ پتہ نہیں میں نے کچھ سخت لفظ استعمال کر دیا ہے, کچھ اور طریقے سے کہہ لیتا کہ اس کی دل آزاری ہوئی ہے. تو وہ خیر نکل گیا. تو میں نے اسے دوبارہ فوری کال نہیں کیا, کیونکہ فوری انسان اس جذبات کی ان کیفیت میں ہوتا ہے کہ فوری کال کرنا اچھا نہیں ہوتا. تو میں سوچا کہ 2-3 دن کے بعد کال کروں گا, اسے بلاؤں گا, سامنے بٹھاؤں گا, پیار سے سمجھاؤں گا کہ میں نے کیوں کہا تھا ایسا. تو خیر بات ختم ہوئی. تو 2-3 روز کے بعد میرے کال کرنے سے پہلے ہی وہ اچانک سے آ گیا میرے دفتر میں, ایک دم خود ہی. تو واپس جب آیا تو اس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے چھوٹے چھوٹے سے, اور آتے ہی میرے گلے سے لگ گیا, لپٹ گیا میرے ساتھ, اور اس کی آنکھیں پھر نم ہو گئی. جو مجھے لگا کہ شاید یہ نمی تبھی کی چلی آ رہی ہے, ختم ہی نہیں ہوئی تھی ابھی تک. تو مجھے کہنے لگا کہ جو اس دن آپ نے مجھے کہا تھا نا, اس بات نے تو میری زندگی بدل دی ہے. میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا. اور یہ میرا بیٹا ہے, اور یہ ہماری میڈ کا بیٹا ہے, جو ہمارے بچوں کا خیال رکھتی ہیں, دیکھ بھال کرتی ہیں. اور یہ اس کی فیس کا چلان ہے جو میں ابھی بینک میں ڈپازٹ ہوا کے آیا ہوں, اور کل سے یہ بچہ ہمارے بچوں کے ساتھ اسکول جائے گا. جب اس نے یہ کہا تو میرا تو دل خوش ہو گیا. کہنے لگا کہ ان کی مدر اس بچے کی ہمارے بچوں کے لیے صبح ناشتہ بناتی ہیں اور اسکول کا لنچ بناتی ہیں. کل سے وہ 1 ناشتہ اور 1 لنچ اور بنائیں گی اس بچے کا, اور میں اسے اپنی گاڑی میں اپنے بچوں کے ساتھ چھوڑ کے آؤں گا. میں بڑا خوش ہوا. تو دیکھیے ہمارے بچوں کے آس پاس 2 چیزیں ہیں, ایک ہے نیگیٹیوٹی اور ایک ہے پازیٹیوٹی. اب جب اس عورت کا بچہ ان بچوں کے ساتھ جائے گا تو اس کی نظر ان کے بچوں کے لیے بدل جائے گی, اور ان کی نظر ایسی ہو جائے گی جیسی ماں کی نظر ہوتی ہے, اور ان کے آس پاس سے نیگیٹیوٹی ہٹ جائے گی اور سب کی زندگیاں بدل جائیں گی. تھینک یو.